سبحانہ و تعالی. وہ انسان کی طبیعت کیسے کیسے عذر بھرتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کون واقف ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن پاک ایک عجیب اس اعتبار سے میں کتاب کو بتا رہا ہوں کہ انسان کی کمزوریاں اور وہ کمزوریاں جو بہانے تراشتی ہے، قرآن دراصل وہیں انگلی رکھتا ہے، وہیں اس کی بیماری کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، لہذا اس کا علاج یہ ہے. تو یہاں ان بیماریوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا. فرمایا کہ جہاں تک وہ پہلے عذر کا تعلق ہے، ماحول سے کٹ جانا اور ماحول سے کٹ جانے کی صورت میں جو زندگی کی اور دنیا کی جو ہمارے گویا راحت اور آرام ہیں اس سے کس طرح سے محروم ہو جائیں گے. فرمایا یاد کرو تم اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، قلیل، مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. مطلب کہیں پیر ٹکے ہوئے نہیں تھے، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی تمہارا قومی وجود نہیں تھا، کوئی تمہاری قومی طاقت نہیں تھی، تو ہوا پر محض ایک تمہارا ٹھہراؤ تھا. جیسے کہ مکے کی زندگی کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ کوئی مقام تھا، کوئی پوزیشن تھی، کچھ نہیں. یہ حالت تھی تمہاری. فرمایا کہ فآواکم، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی. دنیا کے اسباب کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے، وطن ان کے لیے بے وطن ہو چکا، وطن سے بے وطن ہو گئے نا. اب وطن جو ہے ان کے لیے غریب بن چکا ہے اور ایسا بن چکا ہے کہ اس وطن کے اندر ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل. وطن کے اندر جب یہ حالت ہو، کہاں جائے؟ کیا توقع ہوگی کہ دوسرے لوگ مجھے جگہ دے دیں گے، پناہ دے دیں گے؟ اسباب کے درجے میں تو آپ غور کریں تو مسلمانوں کے لیے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے واسطے اسباب کے درجے میں تو کوئی صورت نہیں تھی ان کے زندہ رہنے کی اور ان کے طاقت کہیں حاصل کر لینے کی. لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل دیکھیا کہ حبشے کی طرف جب ہجرت کی تو حبشے والوں سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں، کوئی معاہدہ نہیں. اللہ توکلی جو ہے کچھ لوگوں نے ہجرت کر لی کہ بھائی کیا تکلیفیں تو ہوں گی مگر ان تکلیفوں سے ہلکی ہوں گی جو تکلیفیں یہاں ہم بھگت رہے ہیں اپنے وطن کے اندر. اس خیال سے گئے تھے حبشہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی مہربانی فرمائی. حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ موافق ہو گیا مسلمانوں کے. ظاہر ہے کہ دلوں کا پھیرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا، ورنہ جہاں تک اس کے مخالف بنانے کا تعلق تھا اس کے لیے بھی کوشش کی جا چکی تھی، مکے والوں کی طرف سے پوری بھرپور کوشش کی گئی تھی. اسباب مخالف جا رہے ہیں مسلمانوں کے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ غالب آ رہا ہے ان ساری تدبیروں پر. تقدیر جو ہے وہ غالب آ رہی تدبیروں پر کہ ان ساری کوششوں کے برعکس، حالانکہ مسلمانوں نے کوئی اپروچ نہیں کی تھی نجاشی کے پاس، وہ تو جہاں ان کو ٹھکانہ ملا وہاں جا کر ٹھہر گئے. اور قریش کا ڈیلیگیشن براہ راست پہنچا ہرقل کے پاس ہدیے اور تحفے لے کر، اور اپنی زبان کے اندر انہوں نے یوں کہیے کہ بدگمان کرنے کی کوشش کی ان مسلمانوں کے تعلق سے کہ جن مسلمانوں سے ابھی تک ہرقل نہ واقف. ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی تقریر سن کر بھڑک جاتا اور وہ یہ سارے ہدیوں اور تحفوں کے لالچ میں کہہ دیتا کہ نکال دو ان لوگوں کو، کیا رشتہ ہمارا ان سے، اچھے ہیں یہ برے ہیں، جائیں بھگتے ہیں وہ مکے میں جا کر کے. لیکن یہ عقل کی بات کرنا اور عقل کے مطابق فیصلے کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ نے توفیق دی. اس نے گرمی کے اندر فیصلہ نہیں کہا کہ پہلے ان لوگوں کو بلاؤں، میں دیکھ تو لوں کون لوگ ہیں، میں سن تو لوں کیا باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں کو بلوایا گیا، ان کی بات سنی گئی، اور دیکھیے واقعی ہم لوگ کاش ان حقیقتوں کو سمجھ جائیں. قرآن انہی حقیقتوں کو سمجھانا چاہتا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ سردار ہیں، سوچ سکتے تھے بھائی بڑی مصیبت میں ہم پھنس گئے، مکہ سے نکلے تھے، تمنا کنویں سے نکلے تو کھاتی میں گرنے جا رہے ہیں، بھائی یہاں مصلحت سے کام لے لو، یہاں یوں کہیے کہ کچھ آدھی بات کہو آدھی مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بدک جائے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا رہے گا. لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ حق ہے، حق کی خاطر ہم مکے سے نکلے، حق کی خاطر یہاں سے بھی نکل جائیں گے. لیکن اگر حق کو اگر ہم کو دبانا ہوتا تو پھر ہم حبشے میں کیوں آ کر دباتے؟ دبانا ہوتا تو وہاں دباتے.
ہرقل کے دربار میں بات کی تو صاف کی. ہرقل عیسائی ہے, کرسچن ہے, کرسچینٹی کے تعلق سے سوال ہوئے جعفر طیار سے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے صحیح بات کہی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہم کیا کہتے ہیں, ہم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہم لوگ ان لوگوں کے اندر کہ جہاں مثلا کرسچنوں کی جمگٹاؤ ہو, گیدرنگ ہو, ہم گویا ہمت نہیں کر سکیں گے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم لوگ جو ہیں مسلمان ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کو تیار نہیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن وہ تو بادشاہت تھی اور بادشاہوں کے فیصلے جو ہیں وہ ناطق کہ کوئی ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ یہ فیصلہ کر دے گردنوں اڑا دو ان سب کی, تو کون ہے, کس کی مجال ہے کہ وہاں جا کر کہے کہ آپ نے کیا کیا. اس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جعفر طیار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کے بیٹے نہیں. تو اب آپ دیکھیے کمپرومائزیشن کو میں جو کہا کرتا ہوں کہ دین اور مذہب میں نہیں چلتا, وہ اسی لیے کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ میں شاید سخت باتیں کرتا ہوں, لیکن میری باتیں سخت نہیں ہیں, یہ حقیقتیں ہیں. کمپرومائزیشن دین میں نہیں. اگر ہوتا تو ایسے نازک وقت آئے ہیں دور صحابہ میں کہ ان سے زیادہ نازک وقت قیامت تک مسلمانوں پر نہیں آئے گا. میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کسی سرزمین میں ایسا نازک وقت نہیں آئے گا جیسے صحابہ پر آ چکا ہے. لیکن صحابہ نے کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا, کہیں بھی جو ہے مصلحت سے کام نہیں لیا دین کے معاملے کے اندر. تو حبشہ کے اندر یہ ہوا. اس کے بعد مدینہ منورہ میں آ گئے. تو مدینہ منورہ کی تو ساری ہجرت کی داستان جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کس نے ان کے دلوں کو پھیرا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. تو فرماتے ہیں کہ فآواکم وأیدکم بنصرہ, تم کو ٹھکانہ دیا, مدینے میں جا کر ایسے بسے کہ وہ صورت نہیں ہے جیسے ہندوستان کے اندر کشمیر میں صورت یہ ہے کہ یوں تو ہر آدمی آ جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کے اور ملکوں میں ہوئے, مجھے وہاں کا معلوم ہے اس لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ صاحب کشمیر کی سرزمین میں ایک گز بھی جگہ کوئی غیر کشمیری نہیں خرید سکتا, نہ بیچ سکتا ہے, نہ لے سکتا ہے. یہ قانون ہے. مدینہ والوں کے لیے مدینے میں یہ آ کر یہ صورت نہیں ہوئی کہ مہاجرین یہاں رہ تو سکتے ہیں مگر ملکیت کا کوئی حق ان کا نہیں, بلکہ وہاں مالکانہ اختیارات ان مہاجرین کو حاصل ہوئے. زمین کے مالک, گھر کے مالک, بزنسوں کے مالک, ہر چیز کے مالک ہوئے جس طرح سے وہاں کے رہنے والے تھے. یہ ہے فآواکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو وہاں ٹھکانہ دیا. وأیدکم بنصرہ, اور تمہیں اپنی مدد سے تمہاری تائید کی. ورزقکم من الطیبات, کھانے پینے کو اچھی چیزیں دی, ورنہ بے وطن تھے, لیکن اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاری کرو. اب اس صورت میں وہ جو عذر میں نے کہا کہ دماغ گھڑتا ہے کہ ہم ماحول کے خلاف اگر ہوں گے تو ہم کس طرح سے جیئیں گے, اور اس طرح جیئیں گے جس طرح سے حضرات صحابہ حق کے ساتھ انہوں نے جینے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ماحول کو سازگار بنایا. لیکن ہاں یہ نہیں کہ اب فیصلہ کرو اور دروازے سے باہر نکلو تو فوراً ماحول بھی فوراً سازگار نظر آ جائے. کچا پکا بھی تو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کتنے کچے ہیں, کتنے پکے ہیں. محض ایک جذبات کے اندر آ کر ایک فیصلہ ہم نے کیا اور اس کے بعد ہوا کا ایک جھونکا لگا تو فوراً پٹ سے گر گئے, تو یہ نہیں. پکا اپنے کو ثابت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ اسلام پر عمل کرنے کا پختہ ہے, پکا ہے. ہوا کے جھونکے نہیں, طوفان بھی اگر چلیں گے تو ہمارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. کوئی مصلحت اس کے سامنے اس کے معاملے میں آڑے نہیں آئے گی. جب اس کا عملاً ثبوت دے دیا جائے گا پھر دیکھیے اللہ کی قدرت, اور پھر دیکھیے اللہ کی تائید اور نصرت کس طرح سے سامنے آتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں اس بات کا جواب دیا گیا. آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو, نہ خیانت کرو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, اور نہ خیانت کرو تم اپنی امانتوں کے اندر, وانتم تعلمون, جبکہ تم خود اس بات کو جانتے بھی ہو. حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ امانت میں خیانت کرنا بہت بری بات ہے. تو جب یہ جانتے ہو تو کیوں خیانت کرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کے کیا معنی؟ یوں سمجھیے, خیانت کہتے کس کو ہے؟
خیانت کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہمارے اوپر آتا ہے اس کو ادا نہ کرنا، اس کا نام خیانت ہے، چاہے وہ مال سے متعلق ہو یا مالیات کے علاوہ کسی اور چیز، کسی اور مطلب یہ ہے کہ شعبے کی چیز ہو۔ مثلا کسی نے اگر $100 میرے پاس رکھوائے تو میرے اوپر حق قائم ہو گیا کہ میں ان $100 کی حفاظت کروں، یہ اس کا حق ہے، اور جب وہ مانگے تو میں اس کو لوٹا دوں $100۔ اسی طرح سے $100 کے علاوہ اگر کوئی بات کسی کی راز کی صورت میں میرے پاس ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ میں اس بات کو راز ہی رکھوں، نہ یہ کہ میں کہتا پھروں۔ تو یہ حقوق ہے، صاحب حق کا حق ادا کر دینا پورے طور پر، یہ امانت اور ادائے امانت ہے، اور اگر کسی نے اس کے خلاف کیا یہ خیانت ہے۔ تو جب یہ بات ہے، اللہ کے بھی کچھ حق ہیں ہمارے اوپر، اور بندوں کے بھی آپس میں حق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ کا حق اور رسول کا حق تو ایک دوسرے کے اندر ملا ہوا ہے، لیکن کہا گیا کہ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے جو حقوق تمہارے اوپر آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے جو حقوق آتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق، ان کو ادا کرنا، اس کا مطلب یہ کہ ادائے امانت ہے، ان کا نہ ادا کرنا یہ خیانت ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ یوں کہیے کہ یہ بات لفظوں کا فرق ہے، لیکن بات وہی ہے جو کہی گئی تھی اب سے 2 آیت پہلے، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ جو بات وہاں کہی گئی تھی اسی بات کو یہاں پیرایا اور تعبیر بدل کر کہی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننا معلوم ہے کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز ہے جیسے کسی کی امانت میں خیانت کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا یہ شریف قوموں کے نزدیک، شریف افراد کے نزدیک بڑی بھیانک بات ہے، بڑی گندی بات ہے۔ اس بات سے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت کرنا بہت بری چیز ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جو امانتیں ہیں ان میں، اور آپس کے جو انسانوں کی جو امانتیں ہیں ان کے اندر خیانت مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، میں نے کہا تھا کہ ایک تو عذر وہ تھا کہ ماحول کے خلاف ہم کیسے دین پر عمل کریں، اس کا جواب دیا گیا کہ زندگی گزارنا ہماری تائید سے ہوتا ہے، ہماری مدد سے ہوتا ہے، ہماری تائید اور مدد ہوگی تم آرام سے زندگی گزار سکو گے، ہماری تائید اور مدد نہ ہو، دنیا کی تائید تمہیں مل جائے تم زندہ نہیں رہ سکتے، تو ہماری تائید اور مدد پر تم کو اطمینان کرنا چاہیے۔ یہاں دوسرے اس عذر کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ مال اور اولاد یہ سبھی کچھ نہیں ہے، تم دھوکے میں مت پڑو کہ یہ تمہارا فیوچر ہے، تمہاری زندگی کو سنوارنے اور بنانے کا یہی ایک سامان ہے، یہ زندگی بنانے کا سامان نہیں، یہ سامان آزمائش ہے۔ مال اور اولاد یہ بنانے کی سامان نہیں بلکہ آزمائش کا سامان ہے، امتحان کا سامان ہے، یہ ٹیسٹ کا سامان ہے۔ اب اس کے ذریعے سے تم ان کامیاب بھی ہو سکتے ہو اور ناکام بھی ہو سکتے ہو۔ اگر اصول کو پیش نظر رکھا گیا تو کامیاب، اور اگر ان کی محبت میں بہ گئے اور اصولوں کو توڑ ڈالا تو ناکام۔ فرمایا کہ اے جان لو کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش کا سامان بھی ہے، فتنے سے مراد مصیبت بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مال اور اولاد جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے بعض دفعہ۔ جس کو مال کے تعلق ہی سے مثلا سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ مال انسان کو بچانے کی بجائے انسان کی جان پر جو ہے وہ مصیبت کھڑی کر دے۔ مالدار کی زندگی خطرے میں ہے غریب کی زندگی کے مقابلے میں، کیوں؟ مال ہونے کی وجہ سے، ورنہ زندگی ہے تو دونوں کے پاس، غریب کے پاس بھی زندگی ہے، مالدار کے پاس بھی زندگی ہے، لیکن مالدار کی زندگی خطرے میں ہے غریب کی زندگی کے مقابلے میں، یہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ مال کی وجہ سے، تو مال مصیبت بنتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی وجہ سے بعض دفعہ دشمنیاں مول لینی پڑتی ہیں، لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اولاد کی محبت میں اور اولاد کی حمایت میں کوئی نہیں سوچتا کیا حق ہے اور کیا نہ حق ہے، سمجھ میں آیا؟ رشتے ناتوں تک کا خیال نہیں کیا جاتا، دوستیوں کا خیال نہیں کیا جاتا، پڑوسی ہونے کا خیال نہیں کیا جاتا اولاد کی وجہ سے۔ تو بعض دفعہ یہ مال اور اولاد یہ مصیبت بن جاتے ہیں بجائے اس کے کہ راحت بنتے ہیں، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ اولاد جو ہے وہ نافرمان بن جائے تو پھر زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے۔
پھر تو یہی کہتے سنا ہے کاش یہ اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا. سمجھ میں آیا؟ ماں باپ کو یہ کہتے سنا ہے. تو بتائیے کہ وہ اولاد کیسے کس راحت کا سامان بن سکتی ہے جب تک کہ وہ اصول کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو, ورنہ تو پھر یہی کہنا پڑتا ہے. ایک صاحب جو ہیں اپنے بچے کو جوتے پہنا رہے تھے بڑی اس کے ساتھ, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ اس کو یوں بھی سکھا رہے کہ بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے, اگر ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم کو جوتا اگر ایسے پہنانا پڑ جائے تو تم پہناؤ گے نہیں پہناؤ گے؟ یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اولاد اگر صالح ہو تو پھر تو بلا شبہ یہ اولاد راحت ہے, بلا شبہ یہ نعمت ہے. وہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ جو انسان کے اعمال, وہ اعمال کہ جو مرنے کے بعد بھی جو اعمال باقی رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے, ان میں جو ولد صالح قرار دیا, نیک بچہ, اس کی وجہ یہ فرمایا یدعو لہ, نیک بچہ جو ہے وہ سامان ہے کہ مرنے والے مر گیا مگر اصل میں اس کا یہ عمل زندہ ہے اس بچے کی شکل میں, کیونکہ اس کی دعا کرتا ہے اپنے ماں باپ کے واسطے. ماں باپ چلے گئے مگر یہ ایک ایک دن یاد کرتا ہے اپنے ماں باپ کو, میری ماں ایسی, میرا باپ ایسا, اللہ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے. زندہ ہوتے تو جس طرح ان کی زندگی میں خدمت کرتا, آج زندہ نہیں ہے مگر مرے بعد بھی ان کو بھلاتا نہیں ہے بلکہ برابر خدمت کیے جا رہا ہے. تو یہ اولاد اگر نیک ہے تو بلا شبہ یہ سامان راحت ہے, اور اگر اولاد نیک نہ ہو تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. بعض مصیبتیں تو وہ ہیں کہ بھئی اپنے ہاتھوں سے دور کر دو, آج ہے کل نہیں, مگر یہ اولاد اگر ناکارہ ہو جائے تو جیتے جی جو ہے مصیبت ہے, نہ اس کو باہر نکالا جائے نہ اندر رکھا جائے, نہ نکلو نہ اگلو, وہ ایسی مصیبت بن جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو اولاد اور تمہارے ماں اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اپنے آپ کو اس فتنے کا شکار مت ہونے دو, اور اس کو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے. اس کو مت کھو اولاد اور مال کی محبت کے اندر. اس آیت کو معمولی نہ سمجھا جائے. ہماری حالت یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہزاروں کے اندر, لاکھوں کے اندر کوئی ایک ایسے ہوتے ہوں گے کہ واقعتاً مال اور اولاد کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے. یہ تو فطرت ہے. یہ نہیں کہ اس محبت کو نکال کر پھینک دیا جائے, نہیں, وہ تو اللہ نے رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین رضی اللہ عنہما جو نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو جو ہے وہ کندھے پر بٹھا رہے ہیں, ان کو گود میں بٹھا رہے ہیں, ان کو پیار کر رہے ہیں. یہ کرتے تھے. ایک گاؤں کا تھے, گاؤں والے, اس نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑا پیار کرتے ہیں, ان کو گود میں بٹھاتے ہیں, میرے تو 8 بچے ہیں, میں تو ایک دفعہ پیار نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا تو میرے پاس اس کا کیا علاج ہے, اگر کسی کے سینے میں پتھر کا دل ہے. تو محبت جو ہے یہ تو فطرت کے مطابق ہے, لیکن کیا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اولاد کی محبت کی خاطر دین کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کی شان تو بڑی اونچی ہے. آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, حدیث اور قرآن کی آیت اگر سامنے آ گئی, اولاد کی محبت کو پیچھے ڈال دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کا چھوٹا سا بچہ زمین میں کھیل رہا تھا, اور وہ پتھریلی زمین میں سے کنکریاں اٹھا اٹھا کر یوں پھینک رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا, دے کر کہا بیٹا یہ کام مت کرو, اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. وہ گود کھیلتے بچے کو بتا رہے ہیں. گود کھیلتے بچے نے سننے کے بعد تھوڑی دیر, جیسے بچوں کے ہوتا ہے, رک گئے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنا ذہن اس کا ویسے ہی, تو اور اس نے پھر کھیلنا شروع کیا. عبداللہ ابن عمر نے کہا دیکھ کہا میں تجھے منع کیا تھا اور تو پھر ویسے ہی کر رہا ہے, اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع کیا. وہ بچہ پھر رک گیا, لیکن بچہ تو بچہ ہی, 3 مرتبہ پھر وہی کرتے دیکھا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تو بڑا نالائق ہے, میں تجھ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول منع کرتے تو وہی کام کیے جا رہا ہے. یہ عبداللہ ابن عمر, اب کہیے کہ دیوانے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ دیوانہ پن مبارک ہے, اس لیے کہ محبت دونوں کی ہے, اولاد کی بھی اور رسول کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان محبتوں میں کس کی محبت غالب ہے. ہم اولاد کی محبت کے دیوانے ہیں, لیکن وہ رسول کی محبت کے دیوانے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ یوں تو بہت کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. خاک محبت ہے. اللہ کے رسول کی مرضیات کا علم ہمارے پاس
ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے تھے، مگر اپنے ہاتھوں ان کی مرضیوں کو ہم جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ کیسی محبت ہے یہ؟ ان کو تھا حق یہ کہنے کا، مگر انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، صرف عمل ہی کیا ہے۔ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی محبت ہے، عمل وہ کر کے دکھا دیا کہ جس سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی لیلا جو ہے بہت مشہور ہے، تو اس کی لیلا کی سے محبت جو مجنوں کی تھی وہ بہت مشہور ہے، سارے قصے کہانیاں جھوٹے اور سچے اس کے تعلق سے موجود ہیں۔ تو اب وہ ایک قصہ اس میں یہ بھی ہے، سچ ہے یہ غلط ہے واللہ اعلم، کہ اس کے چاہنے والوں میں تو اور بھی تھے لیلا کے، لیکن لیلا کا صحیح طور پر چاہنے والا، اس سے محبت اور عشق کرنے والا وہ مجنوں ہی تھا۔ تو لیلا نے امتحان لینا چاہا کہ سب کے جمگھٹا جو لگا ہوا ہے باہر گلی میں، ان میں کون سچا کون جھوٹا، جھوٹوں کو یہاں سے دھکیلا جائے، سچا ہے اس کو رہنے دیا جائے تو پتہ چلا ہے۔ تو کسی کو بھیجا ایک روز کہ جا کر کے ان سے کہو کہ لیلا کو ایک تکلیف ہے اور اس تکلیف میں جو ہے اس کو خون چاہیے۔ تو اب وہ سب کے پاس پہنچے، اب سب کو اپنی جان کی فکر اب ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی خون دینا تو بڑا بھاری کام ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی کہاں کا چاہیے، کس طرح کا چاہیے، کتنا چاہیے، 10 قسم کے سوالات وہ جو یہود نے کیے تھے ذبح بقرہ کے تعلق سے کہ کیسے رنگ کی گائے ہونی چاہیے اور کیسی نہیں۔ وہ قرآن شریف میں جو کہا گیا فذبحوها وما كادوا يفعلون، وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے مگر مجبور ہو کر ذبح کیا، وہی صورت وہاں ہوئی۔ یہ جو چون و چرا زیادہ کرتے ہیں نا لوگ، یوں سمجھتے ہیں نہیں ہم تو بہت اچھی نیت سے کر رہے ہیں، غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہتے لوگ، اس لیے چون و چرا میں معاملے کو گزار دینا چاہتے ہیں۔ جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے ہوتے ہیں جیسے وہ مجنوں تھا۔ مجنوں کے پاس جب پہنچا تو اس نے فوراً چاقو ہاتھ سے لے کر کے اور اس نے کاٹا اور کاٹ کر کہا کہ خون تو لے لے، اور لے جانے کے بعد کہنا کہ بس کافی ہے یہ اور چاہیے۔ تو پہلے چون و چرا نہیں، پہلے تو مطالبے پر عمل ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پوچھ۔ یہی اصل محبت۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت واقعتاً ایسی ہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، آپ نے فرمایا اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا گا ان کو جو مسجد میں تھے، لیکن ایک صحابی ہیں جو راستے میں تھے بھی چلے آ رہے تھے، آپ کے یہ فرمانے کی آواز اس تک پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے یوں نہیں پوچھا، یوں نہیں سوچا کس کو کہہ رہے، کیوں کہہ رہے، مجھے کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے، نہیں، یہ بعد میں سوچیں گے، یہ بعد میں اس بارے میں غور کریں گے۔ اللہ کے رسول کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو دیوانہ پن کہتے ہیں، قابل فخر ہے دیوانہ پن۔ ہم دیوانے ہیں مال کے، ہم دیوانے ہیں اولاد کے، ہم دیوانے ہیں اپنی جان کے، ہم بھی دیوانے ہیں، لیکن ہم نے اس پر لیبل لگایا ہوا کہ نہیں ہم دیوانے نہیں، اور ہم ان کو دیوانہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دیوانے ہیں۔ تو دیوانے تو ہم سب ہیں بزرگو دوستو۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں ان کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان گویا نافرمانیوں سے روکا گیا، اور نافرمانی کے واسطے جو عذر دماغ گھڑ سکتا تھا اس کا جواب دیا گیا۔ اب پازیٹیو حکم دے رہے ہیں، فرما برداری کا فائدہ بھی ہم تم کو بتائیں۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، یجعل لکم فرقانا، ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے فرقان مقرر کر دیں گے۔ فرقان کیا چیز ہے؟ یہ فرق سے بنا ہے، اور فرق کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ کرنے کو، یہ ہے فرق۔ اسی واسطے آپ کہتے ہیں بھئی تم نے ان کے اس کے اندر فرق کیوں کیا؟ کیا مطلب یہ دو کو ڈیوائڈ کر دیا، ایک سا نہیں رکھا آپ نے۔ اسی واسطے یہ جو مانگ ہوتی ہے، جو سر کے اندر بالوں کو دو ادھر آدھر، تو بیچ میں جو ایک خط کھنچ جاتا ہے بالوں کے بیچ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر اس کو بھی فرق کہتے ہیں۔ تو فرق اسی واسطے کہتے ہیں کہ بال کو دو حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا ہے، تو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے فرق اس کو۔ اس سے بنا فارق، فرق کرنے والی چیز۔ فرقان اس کی سپر فارم ہے جو واضح طور پر فرق کر دے، کسی طرح کا گنجلک نہ رہے اور کنفیوژن نہ رہے، وہ ہے فرقان۔ اسی واسطے قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے،
قرآن پاک کے آ جانے کے بعد اب اس کا کوئی سوال نہیں رہا کہ کیا ہے حق اور کیا ہے باطل، سمجھ میں نہیں آ رہا، نے قرآن نے کلیئر کر دیا۔ اسی طرح سے بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا، اس واسطے کہ غزوہ بدر نے آ کر بھی معاملے کو صاف کر دیا ہے کہ مسلمان حق پر ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ اگر وہ آیت نہیں آئی آگے آ رہی تو وہاں انشاءاللہ اس پر بولوں گا۔ تو فرمایا کہ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے فرقان مقرر کر دیں گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی توفیق عطا فرمائیں گے اس تقوی کے نتیجے میں، ایسا علم عطا فرمائیں گے اس تقوی کے نتیجے میں کہ پھر انسان کا مزاج یہ بن جائے گا کہ اس کا دماغ وہی بات کہے گا جو حق ہوگی، اور اسی بات سے اس کا دماغ جو ہے وہ روکے گا جو ناحق ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ حدیث میں الفاظ کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں غالباً کہ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، کہ جس نے جو علم حاصل کیا ہے دین کا اس پر عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے وہ علم عطا فرمائے گا کہ جو اس نے کہیں نہیں سیکھا۔ چنانچہ وہ آج کتاب العلم نہیں ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں آ رہی تھی، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو وعاء کے معنی لفظ آئے ہیں وہاں، وعاءین کہ حاصل تو وعاءین، میں نے دو برتن حاصل کیے ہیں علم کے، مطلب یہ کہ جس کو دو ظرف کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ دو کیا کہیں گے، دو خزانے۔ میں ٹھیک ترجمہ اگر کروں بات کو سمجھنے کے لیے تو کہیں گے دو خزانے میں نے حاصل کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مراد اس سے علم کے خزانے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک خزانہ تو وہ ہے کہ جس کو میں پھیلا رہا ہوں، یعنی وہ باتیں میں جو تم تک پہنچا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ اگر میں اس کو پھیلانے لگ جاؤں تو یہ کہتے ہیں یہ گردن اڑا دیں گے لوگ میری، اشارہ کر کے کیا قطع هذا بلغوم یا کیا اس کا الفاظ ہیں، حلقوم کا لفظ ہے شاید، قطع هذا الحلقوم۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں وہ خزانہ کھول دوں دوسرے قسم کے علم کا کہ جو اللہ کے رسول سے مجھے ملا ہے تو میری گردن تم لوگ اڑاؤ گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد وہی ہے کہ وہ علم کہ جس کے پیچھے عقلی گھوڑے دوڑائیں تو گھوڑے مر جائیں، مگر یہ کہ آپ اس بات کی گویا عقل اس بات کو تجزیہ نہ کر سکے۔ عقلوں سے اوپر کی وہ چیزیں ہیں جس کو ما فوق الطبعیات، ما بعد الطبعیات جن کو کہتے ہیں۔ ما بعد الطبعیات کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ طبعیات جو فزکس جو ہوتا ہے نا، ہاں سپر نیچرل نہیں ہے، ہاں نہیں سپر نیچرل نہیں، یہ جو فزکس جو ہوتی ہے یہ تو ہے طبعیات کہلاتے ہیں، اور ما بعد الطبعیات جو ہیں اس کے لیے کچھ لفظ آتا ہوگا ضرور، مجھے معلوم نہیں، یہی کہتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، میٹا فزکس، ہاں یعنی سپر نیچر جو ہوگا وہ تو وہ ہوگا کہ ما فوق الفطرت، اور ایک ہے ما بعد الطبعیات۔ تو ما بعد الطبعیات جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کے وہ باتیں وہ ہیں کہ جن کو نہ عقل سے سمجھا جا سکتا ہے اور نہ عقل سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو دینے والا براہ راست دیتا ہے، اور لینا جس کو کہتے ہیں خدا لے بندہ دے، خدا دے اور بندہ لے، تو بس وہی علم ہے۔ وہ نہ یونیورسٹیوں میں سے حاصل ہوتی، نہ مدرسوں سے حاصل ہوتی ہے، ہاں بزرگوں کی توجہ سے ضرور حاصل ہوتی ہے۔ وہ کیا کہا اقبال نے شعر، کسی کو یاد ہے کیا؟ نہ مدرسوں سے نہ اسکول، کیا ہے، پیدا ہوتا ہے پیدا بزرگوں کی نظر سے، کچھ اس طرح کا ہے وہ شعر۔ تو بلا شبہ صحبت بزرگان سے، اہل اللہ کی صحبتوں سے، ان علماء کی صحبتوں سے کہ جو صاحب عمل ہیں، بلا شبہ وہ علم وہاں سے تو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نہیں کر اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کو دیا، ابو ہریرہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے گئے اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ دینے والے اللہ ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی ہر بندے کو اللہ کے پاس سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، واسطہ بن جاتے ہیں کچھ افراد۔ تو فرمایا کہ فرقان سے مراد وہ صلاحیت ہے، وہ اہلیت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان حق کو حق کی شکل میں اور باطل کو باطل کی شکل میں سمجھتا۔ اگر محض کتابوں سے
آدمی حق سمجھ لیا کرتا اور باطل کو بھی سمجھ لیا کرتا، اگرچہ ہمارے پاس اس وقت اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کتابوں سے سمجھیں، لیکن اگر یہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ مجھے حق کو حق کی شکل میں دکھلا دے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو اپنانے کی، اور باطل کو باطل کے روپ میں کر کے دکھلا دے اور مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میں کہا کرتا ہوں اس سے زیادہ حق اور باطل کے تعلق سے مکمل دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ حق ہو کر سامنے آ جائے یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ کی توفیق سے ہو، اور پھر اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا، ہمارے بس کی بات نہیں۔ آج کتنی باتیں ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے مگر عمل نہیں، اس لیے کہ توفیق خداوندی نہیں۔ تو حاصل یہ کہ ایک تقوی کے نتیجے میں ایک تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ فرقان حاصل ہوتی ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دوسری بات یہ ہے کہ کفارہ سیئات ہو جاتا ہے۔ کفارہ سیئات کے لیے کیا معنی؟ یوں کہیے کہ نیکیوں سے ریپلیس کر دینا۔ برائیاں تھیں، برائی میں پہلے بھی اس مضمون کو بتلا چکا ہوں، برائی کبھی ایک مزاج ہوتا ہے، نیکی کبھی ایک مزاج ہوتا ہے۔ برائی جب انسان کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری برائی کو دعوت دیتی ہے وہ برائی، اور جب برائی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو برائی آئے گی اچھائی آئے گی، برائی اور اچھائی دونوں تو جمع ہو نہیں سکتی، جیسے اندھیرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتا، جس طرح سے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح برائی اور اچھائی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الظلمات والنور، یہ اسی لیے فرمایا۔ تو اندھیرا اور اجالا اگر جمع نہیں ہو سکتے تو اسی طرح سے ہدایت اور گمراہی اور نیکی اور برائی یہ بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا، برائی نے برائی کو دعوت دی، اس کا مطلب یہ کہ نیکی گئی۔ وہ جو حدیث میں ایک جگہ فرمایا کہ جب بدعت کہیں آتی ہے تو بدعت کے قبول کرنے کے معنی یہ ہے کہ سنت وہاں سے اٹھ جاتی ہے، اس لیے کہ بدعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو خلاف سنت ہو۔ جب بدعت کو لے لیا سنت وہاں سے چلی گئی۔ سنت اور بدعت دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، وہ مطلب وہی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ برائی کسی نے کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری برائی آئے، اور جب دوسری برائی آئے تو نیکی نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اگر ڈرتے رہے تو بندہ بشر ہے، کوئی خطا ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہوگی، لیکن اس تقوی کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کی یہ برائی جو اتفاق سے ہو گئی دوسری برائی کو دعوت نہیں دے گی، بلکہ دوسری نیکی ہی انسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے دروازے اس پر کھولے رکھیں گے۔ یہ ہے یکفر عنکم سیئاتکم۔ سمجھ میں آگے نہیں مضمون ریپلیس ہو جانے کا، کہ برائی کے نتیجے میں انسان برائیاں ہی کرتا چلا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تقوی شعار انسان سے اگر اتفاق سے کہیں برائی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق پھر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور آگے فرمائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ تیسری چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جو برائی تم سے ہو چکی اس کی بھی مغفرت کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تین باتیں حاصل ہوئیں آئندہ کے واسطے۔ یوں کہیے کہ نور ہدایت مل گیا، جس کو فرقان کہتے ہیں، کہ آدمی لا علمی کے اندر کوئی برائی نہ کر لے۔ وہ فرقان نہ صرف یہ کہ علم کا نام ہے بلکہ توفیق عمل کا بھی نام ہے، اگر میں یہ کہوں تو بہت مناسب بات ہوگی۔ تو آئندہ کے لیے فرقان مل گیا، آئندہ کے لیے نیکیوں کے عمل کی توفیق بھی باقی رہی، اور جو برائیاں ہو گئیں اتفاق سے وہ بھی معاف ہو گئیں۔ یہ ہے تقوی کا ثمرہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے انسان؟ تو میں نے کہا کہ وہ جو دعوت دی گئی تھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کی، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں ان پر انگلی رکھی گئی، اس کا جواب دیا گیا، اس کا علاج بتلایا گیا، اور اب یہاں ترغیب دی گئی ہے پازیٹیو طریقے میں کہ عمل کرو، مانو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھیک طور پر، وہ بھی اچھی آدھی تیائی نہیں۔ اسی لیے یہاں تقوی کا لفظ نہ ہے۔ تقوی مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہوگا، نامکمل نہیں۔ اس لیے ہم لوگ مسلمان تو کہلا دیتے ہیں، مومن بھی کہلا دیتے ہیں، لیکن ہمیں کون متقی کہنے کو تیار ہوگا؟ اسی لیے نہیں کہ ہم پورے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نہیں چلتے۔ یہاں تقوی کا لفظ اسی واسطے لائے کہ جب تم پورے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلو گے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ چیزیں تم کو حاصل ہوں گی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور فرمایا اللہ میاں کو دینا کا جب اللہ فیصلہ کریں تو اس میں رکاوٹ کیا ہو سکتی؟ وہ تو بڑے فضل والے ہیں۔
تو جب دینا چاہیں تو کیا رکاوٹ؟ وہ سارے گناہ بھی بخش سکتے ہیں، وہ علم بھی کسی کو دے سکتے ہیں کہ جو کہیں درسگاہوں سے حاصل نہیں ہوتا، کلاس روم سے نہیں مل سکتا، اور اسی طرح سے وہ یوں کہیے کہ نیکیوں کی توفیق بھی دے سکتے ہیں۔ فضل والے ہیں، فضل والا فضل ہی کرتا ہے۔ ہو گیا نہیں بس؟ چلیے صاحب یہیں رکھیں۔ صفحہ 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے شروع سورت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اس غزوے کے موقع پر جو مسلمانوں پر ہوئے ان کو ایک ایک کر کے بیان کیا گیا۔ اسی ذیل میں ایک بات یہ آئی تھی آیت نمبر 17 میں کہ تم نے قتل نہیں کیا ان کو، دراصل اللہ نے قتل کیا،
اور ایسے ہی دوسری بات یہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ پیغمبر آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ کنکریاں، جس وقت پھینکی تھی وہ اللہ نے پھینکی تھی، وہ ایک آیت آ چکی۔ تو اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے اور کرشمہ قدرت کا ظہور ہے۔ درمیان میں پھر مسلمانوں کو خطاب کیا گیا تھا کہ تم کو کس طرح رہنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے۔ یہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک احسان، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ ایک احسان غزوہ بدر کے موقع پر یہ ہوا کہ آپ نے اٹھا کر کنکریاں پھینکی دشمن کی طرف، تو ان کنکریوں کے نتیجے میں دشمن کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کا یہ ایک احسان ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص احسان بتلا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں۔ یہ غزوہ بدر سے کچھ پہلے کا ہے، اور وہ کب کی بات ہے کہ جب ہجرت کا معاملہ درپیش تھا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ تھی جس کو بعد میں باب ابن ابی شیبہ بھی کہا جانے لگا، وہ یوں کہیے کہ وہ بیت اللہ کی عمارت جس پر کالا پردہ پڑا رہتا ہے، اس کے مشرقی حصے میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ پرانے فوٹوؤں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا، ایک کمان بنی ہوئی، اس کو کہا جاتا تھا باب ابن ابی شیبہ۔ یہاں دراصل ایک گھر تھا قصی ابن کلاب کا، جو قریش کے سرداروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجداد میں گزر چکے ہیں، یہاں وہ اس کا گھر تھا۔ اس کے بعد یہ یوں کہیے کہ قصی ابن کلاب چونکہ سرداران قریش میں تھے، آگے چل کر کے یہ گھر بڑا اہمیت اختیار کر گیا اور اس کا نام بن گیا دار الندوہ، یعنی کونسل ہاؤس۔ تو قریش کے اہم ترین معاملات کے لیے جب کوئی میٹنگ ہوتی تو وہ اسی کے اندر ہوتی تھی، اسی کونسل ہاؤس میں، دار الندوہ میں۔ دار الندوہ میں ایک اجتماع ہوا، ایک میٹنگ ہوئی، جس میں مسئلہ یہ درپیش تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اب حد سے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کنٹرول سے باہر ہے، اور یہ ایک فتنہ اب ایسا بن چکا ہے کہ جو اب ہم اس کے تدارک اور اس کا کوئی علاج اور کوئی انتظام کر سکیں، یہ مسئلہ بڑا الجھ گیا، کیسے ہم اس کو ڈیل کریں۔ قریش اس کے لیے جمع ہوئے، تو شیطان بھی وہاں وارد ہو گیا اس مشورے میں شریک ہونے کے لیے۔ تو مگر آیا ایک بوڑھے گاؤدھی کے رنگ روپ میں، عرابی کے بدو جو ہوتے تھے اس میں۔ تو چونکہ میٹنگ بڑی سیکرٹ تھی، بڑی رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی، ایک اجنبی کو جو دروازے پر کھڑے دیکھا تو قریش کے انہی سرداروں نے پوچھا تم کون ہو، تم یہاں کیوں آئے؟ اور اس نے کہا کہ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور مجھے معلوم ہوا کہ قومی معاملے کے اندر آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، تو اس واسطے میں بھی آیا ہوں کہ میں کوئی خدمت کر سکوں تو میں بھی آپ کے ہاتھ بٹاؤں۔ تو سوچا کہ بھئی یہ بھی ہماری تھیلی کا چٹا بٹا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی بٹھا لیا۔ اب مشورہ شروع ہوا۔ کسی نے کہا کہ صاحب ان کو جو ہے وہ قید کر دیجئے، ایک گھر کے اندر ان کو اریسٹ کر دیجئے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس نکلنے مت دیجئے باہر، نہ کسی کو ان سے ملنے دیجئے۔ ابھی یہ مشورہ کسی نے دیا ہی تھا، وہ بڈھا جو ہے وہ شیطان، وہ بولا بالکل غلط، یہ مشورہ نہایت نامعقول ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو محمد جو ہیں ان کو تم اگر باندھ کے رکھ بھی دو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی آواز کو تو نہیں تم روک سکتے، جس کی کان میں اس کی آواز جائے گی تو جادو ضرور اثر کرے گا اس کی آواز کا۔ وہ تو جب اس کے کلام کو جب وہ پڑھتا ہے، وہ قرآن جب کوئی سنتا ہے تو فوراً اس کا دل جو ہے وہ پانی بن جاتا ہے، تم روک نہیں سکتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کچھ دنوں کے بعد ایک جماعت اکٹھی ہو جائے گی اور وہ سب کے سب تم پر حملہ کر کے اور محمد کو چھڑا کے لے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ مشورہ بالکل غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب ان کو جو ہے شہر بدر کر دیجئے، جلا وطن، اب اس کے بعد جو چاہے سو کرتا پھرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور جو ہمارا یہ حجاز ہے یہ پاک صاف ہو جائے گا ان کے فتنے سے۔ شیطان بولا بالکل غلط، یہ مشورہ نہایت نامعقول ہے،
اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ صاحب ان کے ساتھ 4 ہوں یا 5 ہوں یا 10 ہوں یا 20 ہوں، جانیں فدا کرنے کو تیار ہیں ان کے اوپر، ان کے بال بھی بیکا نہیں ہونے دیتے. تو یہ جہاں جائیں گے ایک جماعت اور ایک ٹولہ تیار کر لیں گے فدا کاروں کا، اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر حملہ کر دیں گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. لہذا یہ مشورہ غلط. ابو جہل نے کہا کہ بھائی تم لوگ ایک بات تو سوچ ہی نہیں رہے، ان کا علاج یہ نہیں ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو. اور قتل کرنا بھی اس طرح نہیں کہ ایک آدمی جا کے قتل کرا ہے، ورنہ تو پھر وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس واسطے کہ قبائلی نظام جو تھا ان کے ہاں وہ بڑا مضبوط تھا. نظام قبائلی کو ہم اس عنوان سے تو بیان کرتے ہیں کہ پورے ملک کا کوئی نظام نہیں تھا. جب ہم قبائل کا مطلب ٹرائب جس کو کہیں گے سسٹم، ہم اس کو ایسے رنگ روپ میں بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے لا قانونیت ہوگی، لیکن واقعی یہ قبائل نظام زندگی اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ ان کے یہاں قوانین پر عمل درآمد بڑی سختی کے ساتھ ہوتا ہے. قانون صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن جو قانون برادری نے بنا دیا وہ اس پر عمل درآمد بڑی سختی سے ہوتا ہے. تو اس لیے وہ یہ تھا کہ بھئی اگر کسی ایک آدمی نے قتل کیا تو یہ سب کو نظر آتا ہے کہ بنو ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے قریش کے